علی بن ابی طالب کو پلیس کیا جائے نا دنیا کے سٹینڈرڈز کے اوپر, تو پاکستان کی تو ایٹ لیسٹ کسی بھی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. لوگ رشتہ نہیں دیں گے کہ نہیں یار اس لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا. کیوں؟ ایک تو یہ کماتا نہیں ہے, اوپر سے ہر تیسرے مہینے جنگ میں چلا جاتا ہے, اور پھر دس مین از آل اباؤٹ گیونگ. ہر بندے کو, ہر دنیا کے ہر بندے کے ساتھ نیکی کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اچھا سر, مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں زندگی میں بڑے بڑے مسئلے بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھی مسئلے بھی ہیں, ٹھیک ہے. فوکس جو ہے وہ بڑے مسئلے کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن اگر چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو ہم بڑوں کو بھی تو حل نہیں کر سکیں گے. مثال دے اب کے دیکھیں بتائیں. اگر آخرت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی دیکھیں تو وہ ایک عام سر درد ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, مطلب کوئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بٹ اگین اگر ایک انسان ہے, جیسے میں ڈفرنٹ لوگوں کی بات کرتی ہوں, کسی کے گھر میں پیسے کی تنگی ہے, کہیں صحت کی ہے, کہیں پر رشتے کی ہے, یا کسی کو کوئی پسند ہے, یا کوئی بھی مسئلہ ہے, وہ اس ٹائم وہ بندہ کے لیے وہ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ضروری ہے, ٹھیک ہے. کل کو میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن آج میں اپنے بچوں کو پال کیسے رہی ہوں, زیادہ بڑا سوال یہ کہ یہ بڑے ہو گئے کل کیا کریں گے, لیکن آج ان کو پالنا بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو زندگی میں ہمیں اپروچ کیا رکھنی چاہیے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ کو ڈیموٹیویٹ کر دیتے ہیں, جبکہ آئے تو آپ بڑے مسئلوں کے حل کے لیے یا آئے تو آپ پرپس کے لیے, تو مجھے بتائیں کہ اپروچ کیا رکھنی چاہیے. اچھا, جس کا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہونا, اس کو جی جی یہ پتا چل جاتا ہے, اس کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے, دنیا میں رہنے کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو وہ والے مسائل کو بڑا مسئلہ کہتا ہی نہیں, کہ جو کہ فار ایگزامپل میری تنخواہ کم ہے, یا پھر پیپل تھنک کہ آئی ایم اے بیڈ لکنگ وومن, میں خوبصورت لڑکی نہیں ہوں تو میرے رشتہ نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں, جو بھی ہر بندے کو ہر مسئلہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. جتنا مرضی کوئی امیر ہو, جتنا مرضی غریب ہو, جتنا مرضی کوئی امریکہ میں ہو یا چائنا میں ہو, ترکی میں ہو یا چلی میں ہو, ہر گھر کے یہی کہانی ہے کہ اس نے کوئی ایسا مسئلہ انفلیٹ کر کے ایمپلیفائی کر لیا ہوا ہے کہ جو کہ کسی اور علاقے میں سنا جائے تو شاید لوگ اس کے اوپر ہنسیں کہ اس بارے میں تو پریشان ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. سو اصل جو مسئلہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکگنائز جس چیز کو کیا ہے, جس مسئلے کو ریکگنائز کیا ہے, وہ مسئلہ کہ آپ جیسے ہی آپ کی سانس ختم ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا اصلی مسئلہ کی شکل ہوتی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دنیا میں کہ کوئی اگر ایک ایسا شخص بھی ہے, کوئی ایک شخص بھی کہ جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر تو ہم لڑتے ہیں مسئلوں کے سلوشن کی لڑائیاں لڑتے ہیں. مگر اگر بل گیٹس کے بچوں کو بھی مسئلے ہیں کہ وہ ایک دن مر جانا ہے, ہم نے یہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. فرعون کو بھی مسئلے تھے, کسی کمہار کے بچوں کو, کسان کو میاں والی میں کھیتوں میں مسئلے ہیں کہ یہ بیماری لگی ہوئی ہے. ہر بندے کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, اگر نہیں ہے تو موت کا ڈر بیٹھا ہوا اس کے اوپر کہ مروں ہی کیوں. تو وائی آر وی ایٹ لیسٹ اسٹرکچرنگ آور وے کہ ان کو زیرو پہ ایلیمنیٹ کر دیا جائے. انسان کی سائیکالوجی میں یہ خوبصورت ترین بات, یہ خوبصورتی یہ یاد رکھیے گا, حالانکہ آپ کو یہ جملہ بولوں گا تو آپ کو بدصورتی لگے گی, کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ نیا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے. He has to invent a problem for him to solve. Okay, so اگر میرے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو کیا مسئلے ہونے, میرا مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے. Okay, so this is how low of an IQ of a human being becomes if he does not look at the whole story. ساری کی ساری کہانی اس کو پتا ہوگی تو اس کو پتا چل جائے گا کہ مسئلے تو آئیں گے اور مسئلے سالو بھی ہو جائیں گے. ایک آئے گا, سالو کروں گا تو نیا آ جائے گا. اور یہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ چل رہا ہے. نہ نبی اس سائیکل سے باہر آئے, نہ غیر نبی, نہ کافر اس سائیکل سے باہر آ سکے, نہ مسلمان, نہ مطلب دنیا میں انٹر ہوتے ہی آپ تکلیف کے سفر میں شروع ہو جاتے. ایسا ہی ہے. سو اور مرنے کی تکلیف الگ, بیچ میں ہم چھوٹے چھوٹے کلسٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا, وہاں سے وہاں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا.
تو یہ تمام تر معاملات کو اللہ تعالیٰ ویلیو لیس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال اگر مچھر کے پر جیسی بھی ہوتی نا تو دیکھتا کہ کون سا کافر ایک سیکنڈ بھی سانس لیتا ہے. ٹھیک ہے. سو دوسری بات میں آپ کو ایک عجیب سی حدیث سناتا ہوں. نعوذ باللہ عجیب کا مطلب ہے اتنی خوبصورت یونیک سی حدیث کہ آپ کو پتہ چلے کہ سائیکالوجی آف اسلام کیا ہے. دنیا میں شاید کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جو فجر کی نا نماز کو صرف 2 فرض پڑھتا ہو. ہم نے نوٹ کیا مغرب میں صرف 3 فرض پڑھتے ہیں, عصر کے 4 پڑھتے ہیں, مگر سارے کے سارے مسلمان فجر کے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. بیکاز اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل مومنٹم تھا جو نبی علیہ السلام نے بنایا تھا ہمارا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ ذرا سائیکالوجی سمجھیے گا اس بات کو کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. تو دنیا میں کیا ہے؟ پیسہ ہے, آسانی ہے, عیاشی ہے. بالکل ہے, مانتا ہوں ہے, تھوڑی دیر کی ہے مگر چلو ہے, تھوڑی دیر کی ہے. پر لوگوں کے پاس ہے بڑی گاڑیاں, بڑے گھر, بیویاں, بچے, سو آن سو فورتھ. مگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر فجر کی 2 سنت ہے. اس کی اپلیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں اگر کسی, وہ بھی خاتون, اگر یہ سوچے نا کہ کسی کا کوئی مسئلہ تھا, کوئی مسئلہ ہے اس کو, تو آپ 1 منٹ کے 60 سیکنڈ کے لیے خالی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی لائف کو 1 منٹ کے لیے نا 1 منٹ کے لیے ذرا اس کا جائزہ لیں کہ ایک عام عورت کے طور پہ سوچے کہ میرے اگر شوہر ایسا ہوتا, اس کے فائنینشیل حالات ہی ہوتے, اس کے اوپر یہ والا برڈن ہوتا تو ڈو وٹ ایور, مطلب پوری دنیا نے فالو کرنا ہے میرے شوہر کو اور مجھے, میرے بچوں کو ایک ایکشن کو فالو کرنا ہے, اور اس کے بعد بھی میرے جسم کے اوپر ایسے ایسے نشان ہیں جو ساری عمر نہیں مٹنے. بیکاز میں جب چکی سے آٹا پیستی ہوں تو میری اسکن پوری طریقے سے برن ہو چکی ہے. میری گردن کے اوپر ایسا نشان پڑ چکا ہے کیونکہ وہ مشک جس میں پانی ڈالتی ہوں اور لے کے آتی ہوں اس کے لیدر سے میرے جسم کے اوپر ایسے نشان بن کے کہ جو کبھی ساری عمر نہیں جائیں گے. شی از آلویز ان پین, شی ہیز ایبسولوٹلی نو فوڈ, 6 دن فاقے چل رہے ہیں گھر میں, اور میری ایک بات کو ریکارڈ کیا جائے گا اور قیامت تک کے آخری بچوں نے اس کو ریفرنس بنا کے لا بنا لینا ہے. میں نبی علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں, ذرا دھیان میں رکھیے گا. اگر آج کے سٹینڈرڈز کے اوپر, یا آج کے سٹینڈرڈ کا مطلب نہیں دنیا کے سٹینڈرڈز کے اوپر, یہ دنیا کے آدم کے بیٹوں کے پاس جو بھی سٹینڈرڈ بنے ہیں ان کے اوپر علی بن ابی طالب کو پلیس کیا جائے نا دنیا کے سٹینڈرڈز کے اوپر, تو پاکستان کی تو ایٹ لیسٹ کسی بھی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. لوگ رشتہ نہیں دیں گے کہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا. کیوں؟ ایک تو یہ کماتا نہیں ہے, اوپر سے ہر تیسرے مہینے جنگ پہ چلا جاتا ہے, اور پھر دس مین از آل اباؤٹ گیونگ. ہر بندے کو, ہر دنیا کے ہر بندے کے ساتھ نیکی کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. انڈرسٹینڈ کہ ہمارے سٹینڈرڈز کے اوپر مسئلے کس کو کہتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ترین ہستیاں کن سٹینڈرڈز کے اوپر مسئلوں کو دیکھ رہے تھے. نبی اسلام نے یہ حالات ہو گئے تھے ایک دفعہ کہ نبی اسلام نے علی کو دیکھا کہ, اور یہ عام حالات ہے علی بن ابی طالب, کہ وہ باغ میں نا کھجوریں اٹھا رہے تھے نیچے جو گری ہوئی تھی, کیونکہ گھر میں کھانا نہیں تھا تو کھجوریں اکٹھی کر رہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کے شوہر کو یہ کام کرتے دیکھی تو دل سے کس لیول کی چیخ نکلے گی کہ کیا حالات ہو گئے میری بیٹی کی. صحیح, ٹھیک ہے, مسئلہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم سب کو پتا ہے. پھر جا کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو کہ کسی بھی قسم کے رزق سے بہتر ہے. تو انہوں نے پھر تسبیحات فاطمہ سکھائی ان کو. اب سوچیں تو صحیح نا کہ حضرت فاطمہ یہ تو نہیں کہا کہ ابو جی بھوک لگی ہے آپ ہمیں تسبیح سکھا رہے ہیں, فاقے چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر چیز. مسئلہ کیا ہے, سولوشن کیا دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اصل میں چیز کیا مسئلے میں آ رہی ہے, اور اصل میں اسی کو سالو کرنے کے لیے نبی نے مجھے یہ حکم دیا ہے. سو انڈرسٹینڈ, ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں نا, اس نبی کے ماننے والے ہیں, وہ نبی ہمارا اللہم صلی علی محمد آئی کیو اتنا بڑھا چکے ہیں, اور دنیا جو ہے نا اس کی ڈمنس میں آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں آئی کیو یہ ہے, اور جو باقی کے لوگ تھے تو ان کو تو پتہ نہیں چلا دنیا کیا ہوتی ہے. تو یہ خدا کی قسم قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ اصل میں آئی کیو کس کے پاس تھا, کسی کے پاس نہیں تھا.
کون ڈم تھا تو کون انٹیلیجنٹ تھا. اور اگر یہ بات لوگوں کو آدھے سیکنڈ کے لیے بھی سمجھ آ جائے نا تو وہ کائنات پوری کو کسی اور طریقے سے دیکھیں گے. اپنے بچوں کو پالنے ابھی گھروں میں جو بھاگیں گے اور آدھے گھر کی چیزوں کو آگ لگا دیں گے کہ یہ کس لیے اکٹھی کی ہوئی ہم نے, مگر لوگ جان کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر. So this is a problem that I know you're right, most people have, and this is what that little child was asking, جو زینب تھی کہ دنیا کسی اور نہج پہ تو میں کیسے نہ فالو کروں. تو اگر تو یہ فاطمہ نبی ہوتی نا تو پھر کوئی بہانہ ملتا کہ وہ تو نبی تھی, اس لیے اللہ ڈائریکٹ ان کو ہاتھ پکڑ کے پوری لائف چلا گئے. اب تو یہ بہانہ بھی نہیں ہے نا. کوئی مرد ہوتی تو میں کہتا کہ نہیں ہے وہ تو لڑکیوں کو بہانہ مل گیا کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے الگ میٹرکس میں دیا ہے. اس خاتون سے اوپر کسی خاتون نے کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے نہیں دیا. مریم کے بعد کوئی جن کی ریٹن ہسٹری ہمارے پاس پہنچی ہو نا, حضرت خدیجہ کی پہنچی نہیں, حضرت آسیہ کی پہنچی نہیں ہمارے تک. حضرت مریم کو تو قرآن پاک کے تھرو ہمیں سمجھ آ گئی نا ساری کی ساری, تو بائبل نے بھی کافی تفصیل بتا دی. The point is, حضرت فاطمہ is the torch through which every woman should gain her IQ کہ دنیا کے مسئلے ڈیل کیسے کرنے ہیں. بس